بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے ترکی کا ایک مشہور و معروف ڈرامہ سیریز میرا سلطان تو ضرور دیکھا ہوگا، مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس مشہور شخصیت پر اس کی کہانی لکھی گئی ہے؟ یقیناً نہیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ڈرامہ، جس کا نام میرا سلطان ہے، سلطنت عثمانیہ کے ایک اہم حکمران سلطان سلیمان القانونی پر بنایا گیا تھا۔ دوستو، سلیمان القانونی جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران تھے، اور جن لوگوں نے میرا سلطان ڈرامہ دیکھا ہے وہ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ان کے لیے بہت زیادہ چونکا دینے والے حقائق ہیں۔ ایسے حقائق ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ واقعی حیران ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوا ہے تو ان حقائق کی تصدیق بھی کر سکیں گے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی تاریخ کو بہت ہی گھٹیا انداز میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سلطان سلیمان القانونی کے کردار کو ڈرامے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ فرضی کرداروں کے ذریعے ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ لاشعوری طور پر ایک منظم طریقے سے دنیا بھر کے ناظرین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عثمانیہ دور کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق صرف واجبی سطح تک ہی ہوتا تھا۔ عموماً عام لوگوں کو تاریخ سے واقفیت اور دلچسپی کم ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے اگر کسی سے سلطان سلیمان اعظم کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہتا کہ کون سلطان سلمان۔ لیکن آج کسی عام فرد سے بھی دریافت کر لیا جائے سلطان سلمان سے، وہ بخوبی واقف نکلے گا۔ اور یہ ساری معلومات کہاں سے ایک عام آدمی کے پاس پہنچتی ہیں؟ اس قسم کے ڈراموں سے۔ جب تاریخ کا ماخذ میرا سلطان اور اس طرح کے دیگر ڈرامے ہوں تو تاریخی شعور و آگہی کے علمی سطح کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اس ڈرامے کا ترکی کے صدر نے خود نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کا بس چلے تو اس ڈرامے پر پابندی لگا دیں۔ صدر کے یہ الفاظ ان کی تاریخی اور سماجی شعور کا پتہ دیتے ہیں۔ بہت سارے تنازعات کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کر دیکھ لیے جائیں تاکہ ٹھوس حقائق آپ کے سامنے آ سکے۔ ان کی زندگی فتوحات اور جہاد سے بھری ہوئی تھی۔ 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہونے والے سلطان، جس نے سن 1520 سے سن 1566 تک 46 سال حکومت کی، بلقراد کی فتح کی بات ہو یا پھر دوروش کی بغاوت، مصر کا معاملہ ہو یا پھر ہنگری کی فتح، ویانا کا محاصرہ، ایران کے خلاف کارروائی یا پھر آسٹریا کی جنگ، ان کی پوری زندگی اسلام کی خاطر انہی دشمن عناصر سے لڑتے ہوئے گزری، جس کے دوران وہ اپنی فیملی، جس میں ان کے 4 بیویاں اور ان کی اولاد شامل تھی، ان کو بھی ساتھ رکھتے تھے، جو ان کے شانہ بشانہ بہادری سے دشمنوں کو ارادے پسپا کرنے کا موجب بنتے۔ اگر تاریخی کتب کھول کر دیکھا جائے تو آپ ان کی زندگی کے واقعات پڑھ کر ایک نئے دور میں پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، سلطان سلیمان اول کی مزید فتوحات کی بات کی جائے تو انہوں نے حکومتی اداروں کا انتظام جس قدر عمدگی سے سر انجام دیا ہے اسے مثالی انتظام کہا جاتا ہے۔ ان کا دور ایک جمہوری دور تھا، اور شاہی خاندان کے افراد کی بجائے وزیر اعظم پاشا کو نظم و نسق سونپ دیا گیا۔ قانون ساز فوج کی نظم و تربیت، فوجی نظام، جاگیرداری، زمینیں جائیداد کے قوانین، پولیس اور فوج کی خدمات وغیرہ دینے کا ضابطہ اور آئین مرتب کروایا گیا، جس کا سہرا سلطان سلیمان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے محصول کی مقدار خود مقرر کی تھی۔ قانون کی روح سے کاشتکار اراضی کا مالک تھا۔ کاشتکاروں کو میسر سہولیات کی وجہ سے ہنگری کے علاقوں میں مقیم اکثر مسیحی کاشتکار بھاگ کر مسلمانوں کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ مختلف جرائم کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں اور ان تمام قوانین کو بعد میں مجموعے کی شکل میں مرتب کیا گیا۔ انہوں نے آب رسانی کے نظام کو بھی بہت ترقی دی۔ قسطنطنیہ میں ایک بڑی نہر جاری کروائی اور مکہ مکرمہ کی پرانی نہروں کی مرمت کروائی۔ بڑے شہروں میں اسپتال قائم کیے اور پل بھی بنوائے۔ مکہ مکرمہ میں چاروں فقہی مذاہب کے لیے 4 مدرسے قائم کیے اور متعدد شہروں میں خوبصورت مساجد تعمیر کروائیں، جن کے ساتھ مدارس بھی کام کرتے تھے۔
اس کے علاوہ بھی ان کے کاموں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ دوستو، آپ ایک قصے کو سنیں تو آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلطان سلمان کے بارے میں میرا سلطان سیریز میں کس طرح سے حقائق چھپا کر ان کو عیاش حکمران کا لقب دے کر تاریخ سے کھلواڑ کیا گیا۔ جب سلطان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے جسد خاکی کو واپس استنبول لایا گیا۔ تجہیز و تکفین کے دوران آپ کا وصیت نامہ ملا جس میں لکھا تھا کہ میرا صندوق بھی میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ علماء حیران ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہوگا اور اتنی قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفنایا نہیں جا سکتا، اس لیے صندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا۔ صندوق کھول دیا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے، جس میں وہ تمام فتوے تھے جو علماء سے لینے کے بعد سلطان نے اقدامات کیے تھے، اور ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ثبوت پیش کیا جائے کہ انہوں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا بلکہ علماء سے باقاعدہ فتویٰ لے کر کیا۔ سلطان نے سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا اور یورپ، افریقہ اور ایشیا، 3 براعظموں کے علاقے فتح کیے۔ اپنی زبردست فتوحات کی بدولت ہی وہ 16ویں صدی کے سب سے بڑے حکمران کہلائے۔ مغربی مورخین نے انہیں عالی شان یعنی کہ میگنیفیسنٹ کا خطاب دیا کیونکہ انہوں نے انتہائی جامع اور عوام دوست قانون متعارف کروائے تھے۔ ایک بار سلطان سلمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کے جڑوں میں چونٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو سلطان نے ماہرین کو بلایا اور پوچھا اس کا کیا حل ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ فلاں تیل اگر درختوں کی جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چونٹیاں ختم ہو جائیں گی، مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام علماء کے فتوے کے بغیر بالکل بھی نہیں کرتے تھے، اور ہر کام میں انہوں نے علماء سے رائے ضرور لینا ہوتی تھی۔ اس حوالے سے بھی شرعی حکم معلوم کرتے ہوئے جب انہوں نے علماء کا یہ جواب سنا کہ اگر انصاف کا ترازو قائم ہو تو چونٹیاں صرف اپنا حق لیتی ہیں، تو چونٹیوں کو تلف کرنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایسا شخص جس کی زندگی کا مقصد ہی جہاد یا پھر فلاح و بہبود ہو، اس کے لیے عیاش کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوگا؟ جس کی حکومت میں کیے جانے والے تمام تر اقدامات اسلامی قوانین کے عین مطابق ہوں تو اس کے بارے میں ہم کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ جس کی حکومت میں سرزمین حجاز، ترکی، مصر، الجزائر، عراق، کردستان، یمن، شام، بیت المقدس، خلیج فارس اور بحر روم کے ساحلی علاقے، یونان اور مشرقی اور مغربی ہنگری شامل تھے، وہ فکر انسانی میں مبتلا ہوگا یا پھر عیاشیوں میں؟ اس سوال کا جواب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ڈرامہ دیکھنا غلط نہیں ہے، لیکن حقیقت سے نظریں چرا کر انٹرٹینمنٹ کے سارے زندگی بتا دینا غلط ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے، ہم ہمیشہ آپ کو تاریخی اوراق کا مکمل سچ پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔